ہم نے امت واحدہ کے تصور کو حقیقت کے روپ میں پیش کیا۔ تشیع کے اندر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ عبادت کے لیے کوئی مشکلات ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے عبادت کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرا کسی عزیز کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا۔ میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بات جب تک پختہ نہ ہو، ناپختہ بات کو سٹیج پہ آ کر کرنا اور عوام کے ذہنوں کو پریشان کرنا یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تجویز دی تھی، میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کہ تجویز قبول کر لیجیے۔ میں کہہ چکا ہوں تجویز قبول کر لیجیے، لیکن اس میں رکاوٹ کہاں سے آئی یا مجھے نہیں پتا، یہ بتائیں گے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میں ایک ہفتہ پہلے اس تجویز کی قبولیت کی اجازت دے چکا ہوں اپنے ساتھیوں کو۔ مجھے کسی سے ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جس طریقے پہ اتحاد کے حوالے سے کسی مکتب فکر کے آدمی کو مجھ پر اشکال و اعتراض نہیں ہے، تشیع میں سے بھی کسی کو مجھ پر کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوں۔ مجھ سے کسی کو کوئی مسئلہ، اگر مسئلہ ہے میں رابطوں میں میرے سامنے کوئی حائل بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی کے رابطے میں بڑے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں۔ ہر شخص مل سکتا ہے، ہر شخص رابطہ کر سکتا ہے، ہر شخص تک کی پہنچ میں ہوں۔ ان کے مشکل اور مسائل کے حل کے لیے جو میرے مقدور میں ہوتا ہے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باتیں کسی اور وقت کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فارمولہ ہم نے قبول کر لیا تھا اس میں مشکلات ہماری طرف سے نہیں ہے، کسی اور طرف سے۔ میں کسی پر الزام بھی نہیں دیتا، آگے میں جاتے ہی نہیں ہوں۔ ایک اور فارمولہ حضرت مولانا کی طرف سے آیا، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ مل سکتے ہیں حضرات، ہر وقت ملیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کسی عام آدمی کو مسئلہ نہیں۔ البتہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ آئیے اس مرحلے پہ، جس مرحلے پہ آئے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے کی اگر بات کریں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور میں کرتا بھی نہیں ہوں، میں نے کی بھی نہیں ہے، اسی لیے کہ میں اگر بات کروں گا تو جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے آئے ہیں، اب ایک اور فارمولہ آیا ہے سامنے جس پر ابھی گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو لوگ کنسرن متعلق ہیں ان سے، ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر رضامندی نہ ہوگی تو آپ اعلان کر دیں، فائدہ نہیں ہوگا، نتیجہ نہیں ہوتا۔ انتخابات ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ اعلانات کافی نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو آمادہ کرنا، مائل کرنا، ان کو قائل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو مولانا نے دوسرا فارمولہ دیا ہے اس پر بھی صدق نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ پوری ہماری کوشش اور سعی ہوگی کہ اس فارمولے پر عمل کیا جائے۔ اور جیسا انہوں نے فرمایا، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک پہلا قدم ہو جائے آگے بڑھنے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے۔ ہم نے ہمیشہ تشیع کے اندر وحدت و اتحاد کو فروغ دیا۔ تشیع کے اندر وحدت و اتحاد کو فروغ دینے کا ہمارا طریقہ یہ ہے، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہم نے، اور نہ کسی کو اجازت دی ہے۔ اخلاقی حدود کو مد نظر رکھنا میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بےہودگی، بد کلامی، بد زبانی، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ اسلام میں قرآن کی روح سے درست نہیں ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں آپس میں، لڑائی نہ کرو آپس میں۔ لڑائی ممنوع ہے، ایک کسی کی توہین ممنوع ہے، بد کلامی ممنوع، بد زبانی ممنوع، بد تہذیبی ممنوع۔ یہ تو عام ہمارے معاشرے کا، ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہمارا کلچر ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام کو تو اس کا اور زیادہ، علماء کرام کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور رکھیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر ہر لحاظ سے وحدت کی ضرورت ہے۔ اختلاف نظر آپ رکھ سکتے ہیں، نقطہ نظر کا اختلاف ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن تشیع کی مصلحت کے لیے، قوم کی مصلحت کے لیے، پاکستان کی بقا اور اس کے وجود کے لیے جو موقف ہے، جو ایسا موقف جس سے
पाकिस्तान की मसलहत का भी लिहाज रखा जाए और तशय्यो की मफाद और मसलहत को भी मद्देनजर रखा जाए, उस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक होने की जरूरत है। मौक़िफ़ एक हो, आवाज एक होना चाहिए।